ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نہیں بھیجا ارسلنا ہم نے من قبل کا الا رجالا کسی بھی نبی کو جو مرد ہو، یعنی مرد بنا کر ہر نبی کو بھیجا. آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ کیا تھے؟ سب کے سب انسان تھے، مرد تھے. ان کی طرف ہم نے وحی کی. کن سے مخاطب ہیں؟ یہ مشرکین مکہ سے، یہود و نصارہ سے. خاص طور پہ مشرکین اس وقت کے جو تھے کہتے تھے کہ اللہ کے جو نبی ہوتا ہے وہ فرشتہ ہو یا آسمان سے کوئی خلائی مخلوق ہو یا ایلین ہو پھر ہی ہم اس کو مانیں گے. تو کہا جا رہا ہے کہ انبیاء تو ہمیشہ ہی مرد بنا کے بھیجے جاتے رہے. اگر یقین نہیں آتا تو جا کر اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھ لو. اہل ذکر سے مراد یہاں پہ یہود و نصارہ ہیں، کیونکہ ان کے پاس نالج ہے، ان کے پاس پہلی کتب ہیں. تو اگر تمہیں نہیں پتا تو پہلے تمام رسول مرد ہی تھے، تو یہود و نصارہ سے پوچھو جو انبیاء کی تاریخ سے واقف ہیں. ان پر اعتماد مشرکین کو مسلمانوں سے زیادہ تھا. تو کیونکہ پے در پے انبیاء جو تھے وہ انہی کی قوم میں سے آئے تھے نا، تو اس وجہ سے ان کو یقین تھا کہ یہ لوگ سچے ہیں. تو جا کے پوچھو موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سب فرشتے تھے یا انسان؟ تو اگر یہ سب انسان تھے تو پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ یہ نبی انسان کیوں ہے، یہ فرشتہ کیوں نہیں، ایسے کیوں کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، ان کو تم تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. دراصل یہ تعریض ہے کہ جانتے تو تم ہو کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وہ بھی انسان تھے، فرشتہ نہیں تھے. لیکن خیر اگر پھر بھی تمہیں ڈاؤٹ ہے تو جا کے پھر بنی اسرائیل سے پوچھ لو. مشرکین کس کو مانتے تھے؟ ابراہیم کے دین پہ تھے. تو ان کو پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی انسان ہے اور اسماعیل علیہ السلام بھی انسان ہے. بس وہ بات نہ ماننے کی وجہ سے اس طرح آگے عذر پیش کرتے. یہاں پہ ایک طرف تو بات واضح آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کی اتنی لمبی چوڑی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس میں صرف ایک بات پتہ چلی ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے تھے ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اس آیت سے تقلید تو آپ کو پتہ ہے نا تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ چلیے یہ بھی بتائیے آج، یہ نہ ہو کہ ٹرمز آپ کے سامنے لی جائیں اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہ ہو. تقلید پیروی مین کیا یہ ٹرم ایک تو ہے نا پیروی، ٹھیک ہے پیروی کرنا یہ لغوی مطلب ہوگی. اصطلاحی مطلب میں تقلید کسے کہا جاتا ہے؟ یہ ٹرم کہاں پہ یوز ہوتی ہے؟ جو لوگ اپنے ائمہ کرام اور علماء
کی بات کو ہی حرف آخر سمجھتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے کہ قرآن اور حدیث میں آگے کیا ہے. جو ان کے علماء کہہ دیتے ہیں اسی کو ہی فالو کرتے ہیں، اسے تقلید کا ہے. ہاں جی، سوچے سمجھے بغیر کاپی کر لے وہ. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، جو ہم اہل توحید ہیں یا اہل اللہ ہیں یا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ تقلید جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اگر ہمیں قرآن اور حدیث کی بات مل جاتی ہے تو اس پر ہمیں چاہے کتنے ہی نیک انسان کی کیوں بات ملتی ہے، اگر وہ اس کے اگینسٹ ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم صرف اسی بات کو مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی. اب کچھ ایسے معاشرے کے اندر ایسے مسالک بھی ہیں جو تقلید کے قائل ہیں اور کچھ نہیں ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں قرآن حدیث کی بات ہے وہاں پہ کسی دوسرے کی بات کوئی معنی نہ رکھے. تو لوگوں نے اس سے تقلید کا جواز نکالا کہ اگر ہمیں کسی بارے میں انفارمیشن نہیں تو ہم جا کے اہل علم سے پوچھیں اور ان کی بات کو فالو کریں، کیونکہ اہل ذکر اور اہل علم کے علاوہ کوئی بات نہیں جانتا ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک خاص کانٹیکس میں بات ہوئی ہے اور اس میں جو مخاطب ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں اور اہل ذکر جو ہے وہ کون ہے؟ یہود و نصارہ. اگر اس آیت کو عام کانٹیکس میں لیا جائے تو اس سے پھر بھی وہ جواز نہیں نکلتا جو نکالا جاتا ہے تقلید کا. اگر ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں چلتا شرعی طور پر یا اسلام کے اندر، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے اس وقت کے جو علماء ہوں گے ان سے پوچھیں، لیکن پوچھنے میں ہماری نیت کیا ہو کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے اس کے دلائل دیے جائیں. اگر تو بتانے والا قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں بات بتاتا ہے تو ہمیں اس کی بات کو مان لینا چاہیے. اگر وہ ایسی بات بتاتا ہے جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے تو کیا ہمیں تقلید کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں چاہے وہ کتنا ہی معتبر یا انسان کیوں نہ ہو، لیکن جو بندہ مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف دیتا ہے یا ٹکرا جاتا ہے اس کا مسئلہ، تو اس کا یہ جواب ہمارے لیے کسی سند یا دلیل کی حیثیت نہیں رکھتا. یہ چیز بس یاد رکھنی ہے. یہ ہماری ایک بہت بڑی کم علمی ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں عقائد کے لحاظ سے ہمیں پتہ چلتی ہے نا، اس کو بھی لکھیں، اپنے مائنڈ کے اندر فٹ کر لیں تاکہ کل کو اگر ہمیں کسی سے پوچھنا پڑے ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اس کو خود بھی ریسرچ کرنا ہے. اب آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ چھوٹا سا بھی مسئلہ پیش آتا ہے نا، علماء سے پوچھتے ہیں اور پھر یہ نہیں جج کرتے یا یہ نہیں جانتے کہ قرآن اور حدیث کے اندر اس کی کیا دلیل ہے، وہ اسی کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف فرقے بن جاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اپنے ائمہ اور اپنے عالم اور اپنے وقت کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کو مانتے ہیں اور ان کی تقلید کرتے ہیں. تو تقلید قرآن اور سنت انسان کے پاس ہو، انسان کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث یہی ہے ہماری سند اور یہی دلیل ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ان کنتم لا تعلمون، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھنے کی ضرورت کب ہوگی ہمیں؟ جب ہمارے پاس نالج نہیں ہوگا. اگر ایک چیز ہے اس کی انفارمیشن ہے ہمارے پاس اور اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو قرآن، کچھ نا لوگوں کا عقیدہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر نالج ہے، آپ قرآن پڑھیں اور حدیث بھی پڑھیں، آپ کو سامنے واضح مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، اب اس پر عمل کر سکتے ہیں. لیکن تقلید کے قائل لوگ اس قدر مقلد ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ پتہ چل بھی جائے لیکن جب تک ہمارے بڑے، ہمارے علماء ہمیں اس پر ٹک نہ کر دیں تب تک ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے، اس پر عمل نہیں کر سکتے، کہیں کچھ ہو نہ جائے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کسی سے پوچھ لیں، وہ پیچھے ان کی نظر ہوگی تو ہم یہ کام کریں گے. تو ایسا کوئی سسٹم نہیں. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ
उस पर अमल करें। इन कुंतुम ला तालमून, अहलुल इल्म से जाकर पूछने की तभी जरूरत पड़ेगी जब हमारे पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा। अगर इंसान पढ़ा हुआ ही ना हो तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये बात सही है या गलत है? तो उसकी इसीलिए तो कहा जाता है कि अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं तो उसके लिए भी हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, हमें फिर भी अपनी रिसर्च बढ़ानी होगी, पढ़ना पड़ेगा अगर हमने हक तक पहुंचना है। कुरान और हदीस को लें, उन पर तदब्बुर करें, सीखें। और अगर जैसे एजेड हो जाते हैं लोग तो उस वक्त उस सूरत में अपनी औलाद को इस रास्ते पे चलाएं, ताकि क्योंकि औलाद की बात तो इंसान जो है फिर भी अपनी औलाद को वो बात समझा सकता है, बता सकता है, पूछ सकता है। तो इल्म बहुत जरूरी है अगर सही रास्ते तक जाना चाहते हैं ना, हक तक। आज के दौर में तो इतने फितने हैं, इतने गुरोह हैं, इतने मसालिक हैं, हमें नहीं पता चलता हम कहाँ पे जाएं। तो हमें जाना भी नहीं किसी एक मसलक की तरफ, हमने क्या करना है, कुरान और हदीस को लेना है। तो कुरान और हदीस को लेने के लिए किसी एक को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा क्या बात सही है क्या गलत है, फिर हम अंदाजा लगा ही लेते हैं। जो अकायद होते हैं ना वो इंसान को क्लियर हो जाते हैं कम अज कम। अगर इंसान ज्यादा इल्म नहीं भी हासिल कर पाता, जो अंदर की बातें हैं वो नहीं भी ले पाता, लेकिन अकीदे इंसान के ठीक हो जाते हैं कम से कम कुरान और हदीस को लेने से। लेकिन जो बंदा कुरान और हदीस को लेता ही नहीं है और वो हर बात अपने उलमा की ही बात पर लब्बाई कहता है, वो शिर्क की तरफ दावत दे। वो जो दलाइल देते हैं उन दलाइल को कभी जाके उसने रिसर्च ही नहीं किया कि जो दलील मुझे दी जा रही है ये सही भी है या गलत है, सही हदीस है या ज़ईफ है, कुरान की आयत ये कुरान के अंदर मौजूद भी है कि नहीं। कुरान की आयत का जो ट्रांसलेशन, जो तर्जमा, जो तफसीर हमें समझाई जाती है, अब वो उसके आगे पीछे से तो कोई बात समझ आई नहीं जाती, तो हम उसको सच मान लेते हैं। एक बार खुद अपनी तदब्बुर तफक्कुर के साथ हमें सोचना पड़ेगा, फिर जाके हमें हक तक पहुंचने की तौफीक मिलेगी। ये बातें जहन में इसलिए बिठा रहे हैं कि हम अपनी नस्ल को जो आने वाली है, अल्लाह ताला उनको नेक रास्ते पे चलाए, उनके अकीदों को बचा के रखे। तो हमें उनकी भी थोड़ी टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनसे तो पूछा जाएगा कि आपने बच्चों को किस तरफ चलाया है। अगर डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश है तो साथ ये भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुझे दीन का डॉक्टर भी बनाना है, मुझे इस्लाम के बारे में भी उसको बताना है और हक बताना है। हक बताने के लिए खुद हक तक जाना होगा। बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबर, सात वाज़े दलाइल और सहीफों के। ये जो बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर है ना, इसका ताल्लुक पिछली आयत के साथ है। इसका ताल्लुक दो चीजों के साथ बताया जाता है। एक तो ये कहा जाता है कि इसका ताल्लुक है वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन के साथ, कि नहीं हमने आप में से किसी भी नहीं भेजा हमने आप में से मगर मर्दों को वही की साथ वाज़े दलील देकर और सहीफों के। यानी इसका ताल्लुक एक किसके साथ है, ऊपर जहां पे अंबिया की बात की गई कि अंबिया को नहीं भेजा मगर सात वाज़े दलील के। और दूसरा ताल्लुक इसका बताया जाता है अहलुल जिक्र से, कि अहलुल जिक्र से तुम पूछो, सवाल करो, उनको कहो कि हमें दलील और सहीफों के जरिए जवाब दें। इसके दो अफ़आल हैं, ठीक है, तो ये किसी एक के भी मुतालिक हो सकता है। नंबर 1, इसका ताल्लुक इसके साथ है वमा अरसलना मिन क़ब्लिका के साथ, कि नहीं भेजा हमने किसी भी नबी को वही देकर, लेकिन उसको साथ दलील दी, साथ सहीफे दिए। दूसरा मुतालिक इसका क्या है कि चलो पूछ लो अहले इल्म से जाकर, अगर तुम नहीं जानते उनको जाके कहो कि हमें सहीफों के साथ दलील के साथ जवाब दे। तो दोनों बातें हमें ऐसे समझ में आ जाती है। और फिर अल्लाह के रसूल को कहा जा रहा है वअंज़लना इलैका ज़िक्रा, और नाजिल किया हमने आपकी तरफ जिक्र को। जिक्र से मुराद यहाँ पे वही इलाही, जो अल्लाह के रसूल पर वही आती है
جس کو ہم حدیث بھی کہتے ہیں اور قرآن بھی کہتے ہیں. قرآن تو ہمارے سامنے ہے اور حدیث بھی اس کے اندر ہے. نہیں نازل کیا ہم نے آپ کے ذکر کو، لیکن اس کے ریزن کیا ہے؟ 2 حکمتیں بتائی. نمبر 1 لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا ان کی طرف، یعنی جو قرآن ان کی طرف نازل کیا، آپ پر وہی نازل کر کے آپ پر اللہ کا جو پیغام آتا ہے، تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں، ان کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے، ان کی وضاحت فرما دیں، خود اس پر عمل کر کے ان کی عملی تصویر ان کو دکھا دیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت اور نمونے کے بغیر وحی الہی میں جو بیان چیزیں ان کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر احکام. اب جو لوگ حدیث کے منکر ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث دونوں کو سمجھنے والوں میں شامل کیا اور اسے محبت کرنے والوں میں شامل کیا. اسی معاشرے کے کچھ لوگ کہیں پہ مسلمان ایتھلسٹ ہو رہے ہیں اور کبھی کہیں پہ منکرین حدیث ہے کہ قرآن کو لے رہے ہیں اور حدیث کو نہیں لے رہے. حدیث کی تدوین حدیث پر اور حفاظت تاریخ حدیث کی تاریخ کو پڑھنا نہیں چاہتے اور کہتے ہیں کہ قرآن کی تو تاریخ محفوظ ہے، حدیث کی تاریخ محفوظ نہیں ہے. آپ خود سوچیے، جو بندہ منکر ہے نا حدیث کا، وہ قرآن کو کیسے لے سکتا ہے؟ جس طرح قرآن کولیکٹ ہوئے ویسے ہی حدیث کولیکٹ ہوئی ہے. قرآن بھی جب لکھا جا رہا تھا، کیسی کیسی چیزوں پہ لکھا جاتا تھا، پتھروں پر، چمڑے پر، پتوں پر. تو آج ہم قرآن کو مانتے ہیں، تو اگر قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کی وجہ سے حدیث کو مانتے ہیں. اگر حدیث نہیں مانیں گے تو قرآن کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو قرآن اور حدیث دونوں آپس میں ان کا ایک گہرا تعلق ہے، اور حدیث کے بنا تو قرآن کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی. تو پہلی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول پر قرآن کے علاوہ جو ذکر نازل کیا اس کی، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں پر وہ چیزیں جو واضح ابھی تک نہیں ہوئی. اسی لیے تو کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. دوسری حکمت کیا ہے؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ لوگ وحی الہی میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں. تو اتنی زیادہ چیزوں کی وضاحت کے بعد اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو پھر سمجھا رہے ہیں. پہلے پیار سے سمجھایا جاتا ہے، تفکر تدبر کرنے کا بھی حکم دیا جاتا ہے. اور اگر ہٹ دن لوگ سیدھی راہ پہ نہ آئے تو پھر ان کو دھمکایا بھی جاتا ہے. افامن الذین مکروا، کیا پھر بے خوف ہو گئے وہ جنہوں نے چالیں چلی، السیئات بری چالیں. اب سب کچھ واضح ہو گیا پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، کتاب و سنت کے خلاف پروپیگینڈے کر رہے ہیں، اہل ایمان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. ان اگلی آیات میں ان کے 4 قسم کے عذابوں سے ان کو خبردار کیا گیا ہے. پہلا عذاب ان یخسف اللہ بہم الارض، یہ ان چالوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ ان کو زمین میں دنسا دے. اب دیکھیے کتنی شدید قسم کا یہ عذاب ہے نا، شدت اس میں پائی جاتی ہے، اور عمل بھی تو ان کا اتنا برا ہے. ہم بس عذاب کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ بندہ جس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے اس کی کرتوتیں کیسی تھی. ہر چیز واضح ہونے کے بعد بھی اس نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا. اللہ کہتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا نام و نشان ہی دنیا میں باقی نہ رہے، جیسا کہ اللہ نے قارون کے متعلق فرمایا نا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، تو ہم نے اس سے اور اس کے مکان کو زمین میں دنسا دیا. آپ کے دیکھنے میں بھی آیا ہوگا کہ ہمارے اس دنیا کے اندر بھی ایسے عذاب آتے رہتے، جیسے آزاد کشمیر کے اندر جو زلزلے آئے، کئی جگہوں پر زمین پھٹی، کئی آدھے مکان اندر دنس کے، پھر دوسرے جھٹکے کے ساتھ زمین کے وہ شگاف دوبارہ مل گئے اور دنسنے والوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا. ٹھیک ہے، تو اس کے ایک تو حصی اور لغوی مطلب ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان کو دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، کوئی ان کو جانے ہی نہ. تو ایسے ہی ہوتا ہے، جو لوگ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایسے مٹتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے
جن کو پوری دنیا جان رہی ہوتی ہے ان کو کوئی جانتا ہی نہیں. اور دوسرا عذاب او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، ایسا عذاب کہ ایسی جگہ سے آ کے ان کو پکڑے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں سے بھی عذاب آ سکتا ہے. عذاب ایسا بھی ہو سکتا ہے، اچانک آ جانے والی مصیبت، نہ وہ دفاع کر سکتے ہیں اپنا، نہ وہ بھاگ کر بچ کے نکل سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے سورۃ حشر میں فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے کبھی گمان ہی نہیں کیا تھا. تو یہ عذاب تو زیادہ شدید ہوا نا، اس سے بھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسی آفت بھی آ سکتی ہے آپ کی اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، بیماری کی صورت میں. اس کے بعد قدرتی آفات جو زلزلہ، سیلاب، آگ لگ جانا. تو جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، قرآن اور حدیث کو بھول جاتا ہے، منکر ہوتا ہے، اسے لگتا ہے اسے کچھ کہا نہیں جا رہا، لیکن اللہ تو واچ کرے ہر چیز کو. من حیث لا یشعرون، پھر ایسے عذاب آتے ہیں کہ بندہ سوچتا بھی نہیں. او یأخذہم فی تقلبہم، یا وہ پکڑ لے انہیں ان کے چلنے پھرنے میں، بازاروں میں چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، زندگی کی مصروفیات میں، اپنے شہروں میں، سفر میں، کہیں بھی اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے. انتظار نہیں کیا جاتا کہ وہ گھر پہنچیں گے تو پھر ان کو عذاب دیا جائے گا. اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے، فما ہم بمعجزین، کوئی انسان اس کو عاجز ہی نہیں کر سکتا، کوئی انسان اس کو روک نہیں سکتا، کوئی انسان ایکسکیوزز پیش کر کے تاخیر نہیں کروا سکتا. یہاں پہ جو با معجزین کے ساتھ ہے نا، یہ نفی، جو ما نفی کے لیے آیا ہے اس کی تاکید کے لیے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کسی طرح بھی کوئی اس کو عاجز کرنے والا نہیں، کوئی سفارش کر کے عذاب ٹالنے والا نہیں. او یأخذہم علی، یا وہ پکڑ لے انہیں تخوف، خوف زدہ ہونے پر. فَإِنَّ، تو بے شک ربکم، تمہارا رب، لرؤوف، بہت شفقت کرنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. چوتھا عذاب خوف زدہ ہونا، اور اس کا ایک مطلب تو خوف زدہ ہونا ہے، اور ایک معنی اس کا کیا گیا ہے آہستہ آہستہ کم ہونا. یعنی عذاب کی ایک صورت یہ ہے کہ انہیں پہلے سے نظر آ رہا ہو کہ عذاب آ رہا ہے، اور اس کے آنے سے پہلے وہ ہر وقت خوف زدہ رہیں. اس کے خوف زدہ ہونے کی وجہ سے دن بدن ان کی جانیں، مال، پیداوار کم ہوتی چلی جائیں، حتیٰ کہ دیکھتے دیکھتے وہ اللہ کی عذاب کی گرفت میں آ جائیں. تو یہ بھی عذاب کی ایک نہایت تکلیف کی صورت ہے کہ انسان خوف کی وجہ سے نہ جیتا ہے، نہ مرتا ہے، بلکہ گلتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر سے اس کی صلاحیتیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. تو یہ عذاب بھی شدید ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہو عذاب آنا ہے، جیسے زلزلہ آتا ہے نا کسی دن، تو پھر آگے سے پریڈکشنز کی جاتی ہیں کہ اس دن پھر زلزلہ آئے گا. اب مجھے یاد ہے 2005 کے اندر جب زلزلہ آیا تھا اتنا شدید، تو اتنا خوف طاری ہو گیا تھا کہ ہم سب تو بھی اس وقت چھوٹی ایج میں تھے، تو ایسی جگہوں پہ نہیں جاتے تھے جہاں پہ زیادہ گیدرنگ ہو، نکلنے میں مسئلہ ہو، یا کھلی جگہ پہ رہنے کو دل چاہتا تھا. ایسا لگتا تھا اگین یہ دوبارہ آفت آئے گی. خوف اتنی دیر تک طاری رہتا ہے انسان کے اوپر، اور اس خوف کی وجہ سے انسان زندگی کو انجوائے نہیں کر پاتا. خوف جو ہے نا ایک بہت بری آفت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہو آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو کھانا بھی لقمہ تک گلے سے خلق سے نیچے نہیں اتارنے کو دل کرتا، چاہے اتنی مرضی پسندیدہ چیز سامنے ہو. تو عذاب کی ایک صورت کہ اللہ ان کو پکڑ لے گا.
فإن ربكم لرؤوف رحیم۔ اب اگرچہ اللہ کے پاس عذاب کی بے شمار صورتیں، لیکن یہاں پہ شفقت کی بات کیوں کی؟ عذاب کے بعد شفقت کی بات، کیا حکمت ہے؟ باتیں تو 4 طرح کے عذابوں کی ہوئی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں ایسا ہوں، کن کیا کہ کوئی بھی کام کر سکتا ہوں، لیکن اگر نہیں نہ کر رہا تو اس کو ڈیل سمجھنے کی بجائے اگر تم درگزر سمجھو اور یہ سمجھو کہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے کہ تم واپس پلٹو، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس کی بے حد شفقت اور نہایت مہربانی ہے کہ تم گناہ کرتے رہتے ہو، اس کے باوجود بھی وہ تمہیں رزق دیتا ہے، تندرستی بخشتا ہے، اس کی طرف سے تمہاری فوری گرفت نہیں ہوتی۔ اگر وہ تمہیں تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے پکڑ لے تو زمین پر کوئی چلنے والا بھی باقی نہ رہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نہیں پکڑ رہے تو اس میں اللہ نے ہمیں مہلت دیا کہ ہم واپس پلٹ آئیں، ہم نافرمان لوگ واپس اللہ کیا کہ بات ماننا شروع کریں۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا بلا نہیں وہ دیکھتے کہ کس طرف اس چیز کی جو پیدا کیا اللہ نے، من شیء کوئی بھی چیز، یتفیأ جھکتے ہیں، ظلالہ سائے اس کے، عن الیمین والشمائل دائیں سے اور بائیں سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، للہ اللہ کے لیے، وہم داخرون اس حال میں کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں۔ اب مزید غور و فکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی عذاب کی اور اس طرح سے بات ہوتی ہے تو مقصد ہوتا ہے بندہ عاجز ہو جائے، متکبر انسان ہی انکار کرتا ہے، تو تکبر ختم کر کے اللہ کے سامنے آ کے جھکے۔ اللہ کہتے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں ہر چیز کا سایہ اللہ کے سامنے دائیں سے بائیں سے جھکا ہوا ہے، سجدہ کر رہا ہے، عاجز ہے، مطیع ہے، سجدہ ریز ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو اس کی ساری مخلوق عاجزی، اطاعت اور عبادت کے ساتھ استعمال کر رہی ہے، اور یہ جو انسان ہے یہ بجائے عاجزی کرنے کے شرک، سرکش شرک کفر میں مبتلا ہے۔ پہاڑ، درخت، سب کا سایہ بڑھتا اور گھٹتا اور ڈلتا ہے، اور ہر بندے کا جو سایہ ہے وہ اپنے اختیار کے بغیر ہی اللہ کی فرما برداری میں مصروف ہے، اور ہمیں اللہ نے توفیق دی کہ ہم سمجھ کر سیکھ کر اس کے آگے جھکے تو ہم وہ کام نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں، سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، مِن دَابَّةٍ جانداروں میں سے، وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ نہیں وہ تکبر کرتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پہلے ان چیزوں کا سجدہ بیان کیا جو زمین میں پائی جاتی ہے، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے سب کا سب اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اور اب یہاں آسمان میں پائی جانے والی چیزیں، جاندار، فرشتے، ان کا سجدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کتنی مقرب آسمانوں میں رہنے والی چیزیں، کتنا ہم ان کو اہم سمجھتے ہیں، ہم انسان تو اس کے سامنے ایک ذرہ بھی نہیں ہے جو کچھ اللہ نے بنایا، اور فرشتے جن سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی پھر بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کر رہے ہیں، کوئی غرور اور تکبر نہیں ہے۔ تو ہم کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے اور عاجز ہونے سے کتراتے ہیں؟ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اپنے اوپر سے، یعنی وہ رب جو ان کے اوپر ہے، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے عرش کے اوپر ہے۔ اب یہاں پہ بھی کچھ لوگوں کا عقیدہ خراب ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ان فیوچر جب کسی کے ساتھ ہمارا کوئی اس طرح سے بحث ہو، ڈیبیٹ ہو، تو ہمیں پتہ ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے عرش کے اوپر ہونے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ تمام اہل السنہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ کہنا درست نہیں۔ کیوں؟
کیونکہ الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ قرآن و حدیث کی روح سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اللہ عرش پر کس کیفیت میں ہے۔ نہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، جیسے اللہ کے کلام کے بارے میں کل ہم نے یہ بات سیکھی کہ اللہ کلام بھی کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی ایک اور کیفیت آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ ایون کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں، اس لیے اس کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نہ اوپر ہے، نہ نیچے، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، نہ آگے ہیں، نہ پیچھے ہیں، وہ لامکاں ہے، یعنی کسی جگہ بھی نہیں۔ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے، لیکن وہ کہتے کیوں ہیں؟ وہ کہتے اس لیے ہیں کہ عرش اور مکان تو اللہ کی مخلوق ہے نا، تو اگر اللہ عرش یا کسی مکان میں مانیں گے کہ اللہ یہاں پہ ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کا محتاج ٹھہرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ عرش پہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے، تو اس لحاظ سے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اوپر والی چیزیں زیادہ سپورٹیو ہوتی ہیں نیچے والی چیزوں کے، یعنی بہت سی چیزیں نیچے والی چیزیں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اوپر والی چیزوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ مثلا آپ پنکھا دیکھیں، تو پنکھا اگر ہم سیٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے چھت کا ہونا ضروری ہے۔ چھت اس لیے نہیں بنائی تھی کہ چھت پنکھے کی محتاج نہیں، پنکھا چھت کا محتاج ہے۔ تھوڑا سا آپ نے اس کو بس تدبر و غور و فکر سے دیکھنا ہے، یہ ہمیں ہمارے عقیدے جو ہے نا وہ بس کلیئر ہو جائے۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ نہیں، اللہ کسی جگہ پہ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اگر کسی جگہ پہ ہوں گے تو اس کا مطلب اللہ اپنی ہی تخلیق کی محتاج ہے، تو ایسا کانسیپٹ درست نہیں ہے۔ اللہ کی مثل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ عرش اور مکان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ نے بنایا سب کچھ، لیکن اللہ کی جگہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ عرش پر بیٹھے ہیں یا اللہ عرش پر کھڑے ہیں یا اللہ عرش پر اس کیفیت میں، ہم کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ مناسب اور بہترین جملہ ہے۔ اللہ عرش بنانے سے پہلے بھی تو موجود تھے نا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس طرح کی باتیں جو ہم کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سوال کرنا کہ اللہ ہے کہاں، تو یہ سوال کرنا بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، یہ کہنا درست ہے، کیونکہ یہ ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے صحیح مسلم کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا آ کر کسی نے سوال کیا تھا۔ یہ حدیث ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے نا۔ سوال اس طرح تھا کہ ایک شخص تھا، وہ کہتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی اور جوہد اور جوانیہ کی طرف میری بیڑ بکریاں چرایا کرتی تھی، تو میں نے ایک دن دیکھا کہ بیڑیا اس کی بیڑوں میں سے ایک بیڑ لے گیا، تو میں بنی آدم ہی میں سے ایک آدمی ہوں، مجھے اس پر غصہ آیا، اور جیسے انسانوں کو غصہ آتا ہے، کہتے میں نے اسے تھپڑ مارا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اس پر مجھے بہت بڑا گناہ قرار دیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ میں اسے آپ وسلم کے پاس لے کر آیا، آپ نے اسے کہا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں۔ آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ وسلم نے اسے آدمی کو کہا اس عورت کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر
یہ سوال کر لیتا ہے کہ اللہ کہاں ہے اور اس کا جواب میں کوئی کہتے ہیں آسمان میں، تو یہ سوال کرنا بھی غلط نہیں اور جواب بھی غلط نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے سوال کیا اور جواب پر پھر اس کو مومنہ کہا۔ یہ بات اس لیے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی درست نہیں کہ اللہ کہاں ہے، ٹھیک ہے، یہ عقیدے ہمارے خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ایون کہ آپ کو یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ نہیں بھی لگیں گی، اور جو جن کو شوق ہے سیکھنے کا اختلافی باتوں کے بارے میں پہلے ہی ہمارے پاس جواب ہو، تو یہ باتیں انٹرسٹنگ بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ باتیں بھی ہمیں ساتھ ساتھ دیکھنی ہے عقیدے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو اللہ کے بارے میں ہم نے بات سیکھی وہ کیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ عقیدہ درست ہے، اللہ ہم سے اوپر ہے، یخافون ربهم من فوقهم، اللہ عرش پر مستوی ہے، اور جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، لا مکان ہے، تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ وہ بندے اللہ کے جو ڈرتے ہیں کب کپاتے ہیں، وہ تمام کام کرتے ہیں جو اللہ۔ اب یہ آیت سجدے کی آیت ہے، اور اس کے بارے میں بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ سجدہ جو ہے وہ فرض ہے یا پھر اگر نہ بھی کریں تو جائز ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگ جو ہے نا جمعہ پڑھے تھے، تو انہوں نے ممبر پر سورۃ النحل پڑھی، سجدے کا مقام آیا تو اترے اور وہ سجدہ کیا، لوگوں نے بھی سجدہ کیا، یہاں تک کہ اگلا جمعہ آیا تو انہوں نے پھر وہی صورت پڑھی، سجدے کا مقام آیا تو فرمایا لوگوں ہم سجدے کی آیت پڑھتے ہیں، تو جس نے سجدہ کیا اس نے درست کیا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا۔ یعنی اس کا جو پراپر اگر دیکھیں، اگر عام تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کے دوران سجدے کی آیت آ جاتی ہے، سجدے کی آیت آ جاتی ہے، تو اگر ہم کر لیں سجدہ تو بہتر ہے، درست ہے، اگر نہیں کریں گناہ نہیں۔ لیکن جب نماز کی حالت میں ہم قرآن پڑھے ہوتے ہیں، اور اس وقت جیسے تراویح میں قیام اللیل میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس وقت اگر سجدہ آ جاتا ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے، اور بہتر اور راجح قول اور یہی ہے کہ آپ کیا کریں، اس حالت میں سجدہ لازمی کریں، جہاں پہ بھی آیت ختم ہو سجدہ کریں اور پھر اٹھ کر اپنی تلاوت آگے سے کنٹینیو کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔